مولانا جلال الدین رومی نے ایک مثال دی ہے. حضرت مولا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ امیر باپ کا بیٹا تھا تو خراب ہو گیا. وہ غرض لڑکوں کے ساتھ پھرنے لگا، باپ کی دولت ساری ضائع کرنے لگا. والد اس کو سمجھاتا لیکن اس کی سمجھ میں بات نہ آتی. ایک دن گھر کے اندر کنواں تھا. جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ گھروں کے اندر کنواں کھدوا لیتے تھے. کیونکہ امیر تھا تو گھر کے اندر کنواں تھا، اس کے قریب اس نے اپنی چارپائی الٹی کر کے بچھا لی. بیٹا شام کو گھر آیا تو کہنے لگا بیٹے کنگال ہو گیا، دیوالیہ نکل گیا، کوئی حال ہی نہیں. میں بڑا پریشان ہوں، شام کی دوائی کے بھی پیسے کوئی نہیں. جا کہیں سے 2 آنے لا، میں نے دوائی لینی ہے. اس نے کہا ابا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں. دوست کے دروازے پہ دستک دی. دوست باہر آیا، کٹھے کھاتے رہتے ٹکے بٹیرے. باہر آیا، ہاں جی. اس نے کہا 2 آنے چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں، سجن ہے تو اپنا. 2 آنے دے دیے، لا کے ابا جی کو دیے. ابا جی نے دوائی کے لیے لیے تھے، جب ہاتھ پہ آئے تو کنویں میں پھینک دیے، کنویں میں ڈال دیے. چپ کر کے چلا گیا. سویرے پھر ابا جی نے کہا بیٹے 2 آنے چاہیے، شام کو دوائی لینی ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں، بڑے سجن ہیں. دروازے پہ دستک دی، دوست باہر آیا، 2 آنے چاہیے، لے لو. ابا جی کو دیے، کنویں میں پھینک دیے. تیسرا دن، چوتھا دن، سجنوں کو پتہ چل گیا کہ بھوکا ہو گیا ہے. خبر پہنچ گئی، آج 2 آنے لین آئے. انہوں نے کہا کل میرے کو بھی کھڑے سو. اب شہرت ہو گئی کہ اب اس کے پاس شے ہے، بھوکا ہے. اب دروازے بند ہونے لگے، کھڑکیاں بند. انہوں آدھے میں کار کو نہیں. اب حال جو تھا وہ خراب ہونے لگا. کوئی نہیں پوچھنے والا، پریشان ہو گیا. ابا جی نے تو 2 آنے مانگ لینے ہیں شام کو. ملا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شام ہوئی، صبح دن چڑھا تو اٹھا. ابے نے کہا 2 آنے. اپنے شہر میں مزدوری بھی نہیں کر سکتا تھا، سارے جانتے تھے کہ چودھری صاحب کا بیٹا ہے، سیٹھ صاحب کا بیٹا ہے. دوسرے شہر چلا گیا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دوسرے شہر گیا، مستریوں کے ساتھ مزدوری کرنے لگ گیا. شام ہوئی تو چھالے پڑ گیا، تو پیروں تک پسینہ نکل گیا. سخت آزمائش کا شکار ہو گیا. 2 آنے کما کے لایا اور وہ آنے ہاتھ پہ رکھے تو اپنا ہاتھ بھی چھوڑتا نہیں ان پیسوں کو. ابا جی کو دیے نا جب، تو ابا جی نے پھینکے کنویں میں تو بیٹے نے ماری چیخ. میں کہا ابا جی دماغ کم کر دا جے، بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ سٹھیا تو نہیں گئے آپ؟ میں کہا کیا ہوا بیٹے؟ کہا 7 دن ہو گئے ہیں، 2 آنے دیتا ہوں، آپ کنویں میں پھینک دیتے ہیں. انہوں نے کہا پتر میں کو پہلے دن سٹے نے، تو آج کچھ چیخ ہے؟ پرسوں بھی پھینکے، ترسوں بھی پھینکے. توجہ ہے مسلمانوں میری بات پر؟ اس نے کہا 7واں دن ہے تو میں نے پرسوں بھی پھینکے تھے، ترسوں بھی پھینکے تھے، اس سے پہلے بھی پھینکے تھے، تو چیخا نہیں. اس نے کہا ابا پہلے ادھار کے تھے، آج بولے نا، سارے بولے محنت کے ہیں. آج پہلے ادھار کے تھے، آج تکلیف ہوئی ہے. تڑپ گئے ملا رومی. کہنے لگے تو نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ تیرا مذہب مفت کا ہے. تو داڑھی کے وعدے سال بعد اس لیے کرتا ہے کہ تیرا مفت کا مذہب ہے. تو کہتا ہے پرسوں ترسوں شروع کروں گا، تیرا مفت کا مذہب ہے. ملا رومی کہنے لگے اگر تو نے قدر پوچھنی ہو تو پیسے خرچ کر، مدینے جا اور جنت البقیع میں بی بی فاطمہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھ دین کتنی قدر والا ہے. پوچھنا حضرت فاطمہ سے. اور پھر سیدہ فاطمہ تجھے بتائیں گی کہ میں 5 سال کی تھی جب سے مصطفیٰ کے وجود سے اوجڑیاں اتار رہی ہیں، اور اس دن سے لے کر اپنے حسن حسین تک میں نے کوئی شے نہیں بچائی. مسلمانوں نماز نہ چھوڑنا، یہ دین ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے. مسلمانوں قرآن نہ چھوڑنا، یہ دین بڑی. فرمایا جا تجھے بتائیں گے وہ یہ کتنا قدر والا ہے. وما قدر اللہ کا قدر ہی، تجھے کیا پتا؟ تیرا کوئی بچہ کربلا میں شہید ہوا ہے، تجھے کیا خبر؟ تیری کوئی ماں نے پتے کھا کے گزارے کیے؟ تجھے کیا اس دین کی قدر ہو؟
تو نے کوئی تھپڑ کھائے ہیں دین کے لیے؟ تجھے کیا پتا ہو؟ تو مفت میں کہتا پرسوں رکھ لوں گا، ترسوں رکھ لوں گا، میں شروع کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں آتا ہوں، میں بس فلاں کروں. کیسے؟ تجھے کیا خبر ہو؟ دین نبی دا او کی جانن دنیا دار کمینے، دین نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. کیسے قدر کا پتہ چلے؟ پوچھنا حضرت بلال سے کتنا مہنگا ہے یہ. حضرت عمار بن یاسر کی قبر پہ کھڑے ہو ملک شام میں جا کے، وہ تجھے بتائیں گے دین بڑا مہنگا ہے، بڑی مشکل سے لیا ہے، بڑی مار کھائی ہے. میری ماں سمیہ کے پیشاب والی جگہ نیزہ مار کے ابو جال نے قتل کر دیا تھا. کہ پوچھ تجھے پتا چلے یہ کتنا مہنگا ہے. تجھے کیا خبر ہو اس کی قدر کیا ہے؟ اور پھر بھی تجھے سمجھ نہ آئے، پھر بھی تجھے خیال نہ آئے. تو مولا رومی کہتے ہیں کبھی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سے پوچھنا، نبی پاک تجھے اپنا درد نہیں بتائیں گے، ختیجۃ الکبریٰ بتائیں گے کہ ساری رات رسول رحمت جا کے کہتے تھے یا اللہ میری جھولی پھیل گئی ہے، میری قوم کو ہدایت کا نور دے دے. رات روتے گزر جاتی تھی، دن پتھر کھاتے گزر جاتا تھا. مفت کا دین آیا، کر لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. دماغ انگریزی، ذہن انگریزی، لباس انگریزی، چہرہ انگریزی، اٹھنا بیٹھنا انگریزی، طرز حیات انگریزی. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. سویرے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے جاتے ہیں سکول چھوڑنے بیٹے کو، اور ادھار پیسے لے کے فیس جمع کراتے ہیں. لیکن قاری صاحب کے پاس بچے کا مخارج ٹھیک ہوئے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی فکر نہیں کسی کو. قرآن شریف ہے، قاری صاحب پڑھانے آئے ہیں سائیکل پہ، بیچارے 1000 روپیہ لینا ہے انہوں نے، وہ باہر کھڑے ہیں دروازے پہ، اور نواب صاحب کے بچے اندر بیٹھے. وہ کہتے ہیں اوہ قاری صاحب تو ہم دسنا یاد نہیں رہا، بچے دے پرسوں دے نان کے ٹر گئے نالے تسی تے قاری ہو، ایڈے کو قاری ہو، چھوٹے جے مسجد دے مولوی ملوانے، پھر آ جائے پھر کیڑی گل ہے. ہاں وہ ایم ایس سی والا ٹیچر ہوتا تو اس کو پہلے کال جاتی یا آج آپ نے نہیں آنا. آپ فما قدر اللہ حق قدر ہی. مسئلے پوچھتے ہیں لوگ، مسئلے کہتے ہیں جناب دعائے قنوت نہ آئے تو وطروں میں کیا پڑھنا ہے؟ میں نے کہا جنازہ پڑھ لو اس قوم کا جس کو 48 سال کی عمر میں بھی دعائے قنوت یاد نہیں ہوئی. ابھی بھی منت کے ساتھ تمہیں کہا جائے کہ دعائے قنوت یاد کر لو. ابھی بھی جس کے گھر میں کار آتی ہے وہ چلانی سیکھ دیتا ہے یا پڑوسی کو دے دیتا ہے؟ بولے نہیں ادگوانڈیاں نو دیندا ہے، مینوں نہیں چلانی ہوندی تسی رکھ لو. عجیب تماشا ہے. نماز کی باری آتی ہے تو کہتا ہے کوئی نہیں قاری صاحب جو پڑھیں گے میں پیچھے پیچھے ٹھیک ہوں، مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں یاد کرنے کی.